اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ جس صورت کا ہم مذاکرہ کر رہے ہیں وہ سورہ علق ہے۔ اس سورہ علق کے ضمن کی کچھ باتیں گزشتہ ہفتے بیان کی گئی تھی۔ اس پوری سورہ علق کا خلاصہ اگر نکالا جائے، اس کا نچوڑ اگر بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ اس سورت میں ابتدا میں شروعات میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی تعلیم دی ہے، پڑھنے کی ترغیب دی ہے، تعلیم کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور اس سورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پوری سورہ علق کا حاصل کہ اس کی ابتدا میں پڑھنے کی اہمیت اور اس کی انتہا میں عبادت کی اہمیت، اشارہ اس بات کی طرف اللہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے لیے کامیابی کی پہلی سیڑھی پڑھنا ہے، اور انسان کے لیے کامیابی کی آخری سیڑھی عمل کرنا ہے۔ خالی پڑھ کر کے کوئی کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچتا، ورنہ اگر پہنچتا تو شیطان پہنچتا، اس لیے کہ بہت بڑا عالم تھا۔ تو پوری سورہ علق کا خلاصہ یہ ہے کہ پڑھنے کی اہمیت اور اخیر میں جو پڑھا، جو جانا، اس پر عمل کرنے کی اہمیت۔ ہم نے پڑھا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ترجمہ یہ ہے کہ آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ میں پانچوں آیتوں کا ساتھ میں ترجمہ کر دوں۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو انسان جانتا نہیں تھا۔ یہ ان ابتدائی آیات کا ترجمہ ہے۔ ہم نے پہلی آیت کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، اس کے ضمن میں ہم نے سمجھا تھا کہ قرآن کے دو سبق ہمیں اس سے ملے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تعلیم کی اہمیت، پڑھنے کی اہمیت، بطور خاص قرآن اور جو چیزیں انسان کو لائق بنا سکتی ہیں سماج اور معاشرہ کی خدمت کے، بطور عام وہ بھی وہی نہیں، وہ بھی اقرا پڑھیے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام مسلمان کو کتنا ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب سے پہلی وحی نبی علیہ السلام پر جو اتاری جا رہی ہے وہ اقرا پڑھیے۔ لیکن کڑوی بات ہے، حال وہی ہو گیا جو روایت میں فرمایا، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن کی رسم باقی رہ جائے گی۔ بس کوئی مر جاتا ہے قرآن، گھر نیا بن جاتا ہے قرآن، کوئی بیمار ہو جاتا ہے قرآن، مبارک یقیناً، لیکن قرآن صرف نئے گھر میں برکتیں پڑھ کر کے اتروانے کے لیے نہیں آیا، صرف ایصال ثواب کے لیے قرآن، میں صرف کہہ رہا ہوں، صرف ایصال ثواب کے لیے قرآن نہیں آیا۔ بہت مبارک ایصال ثواب ہے، قرآن شفاء لما فی الصدور ہے،
کہ جو دلوں کی بیماریاں ہیں ان دلوں کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے قرآن۔ لیکن قرآن کو صرف ان چیزوں کو بنا دینا، یہ وہی بات ہے جو روایت میں کہیں لا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن بھی رسم بن جائے گا۔ اللہ، ایک روایت نے تو فرمایا لوگ قرآن جھوم جھوم کر پڑھیں گے، حالانکہ وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ ماں قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم ایک شعر پڑھتے ہیں، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ خالی 10 قرآن ختم کرا دینا اور 12 قرآن ختم کرا دینا اس وقت تک ہماری ترقی کا ذریعہ نہیں بن سکتا جب تک عملی میدان میں ہم قرآن کو اپنا دستور بنا کر کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، انڈیویجولی اور سوشلی جب تک بنانے کی مسلمان فکر نہیں کریں گے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ ترقی نہیں دے گا۔ ایک اور حدیث شریف مجھے یاد آئی، ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا نبی علیہ السلام نے جن سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی سچا نہیں، فرمایا اللہ قرآن کے ذریعے سے کچھ قوموں کو ترقی دیتے ہیں، فرمایا ویضع بہ آخرین، اور اسی قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو پست کرتے ہیں۔ اگر قرآن صرف پڑھنے کا ہوتا تو دشمن کو قرآن مٹانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میگنیٹیکل پاور ہے قرآن کہ غیر مسلم بھی سنے تو آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ اقرا، پڑھیے آپ۔ افسوس میں عام، اللہ آپ ہو سکتا ہے ایسے بھی حضرات ہوں جو دن میں 10 پارے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عمومی ماحول ایسا بن گیا، انسان ایسا جکڑ گیا ہے 24 گھنٹے کے روٹین میں کہ اللہ معاف فرمائے، قرآن کی تلاوت کا کہا جاتا ہے تو جواب یہ ہوتا ہے وقت نہیں۔ ماں سجاد صاحب کا جملہ سنیے، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ لوگ آ کر کے ذکر کے بارے میں کہتے تو وقت نہیں ملتا، فرمایا تجھے پیشاب اور پاخانہ کا وقت ملتا ہے اور تجھے اللہ کو یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے نزدیک پیشاب اور پاخانہ کی قیمت زیادہ ہے اور معاذ اللہ اللہ اور اس کے رسول کی قیمت کچھ نہیں۔ یہ معمولی جملہ نہیں کہ وقت نہیں ملتا، میں صرف حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں۔ جو زندگی تھی قرآن کے لیے وہ زندگی پیسوں کے لیے بنا کر کے یہ جواب یوں دے رہا ہے وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کیا یہ کوئی نفلی کام ہے؟ اقرا، پڑھیے آپ۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان کے پہاڑ، توکل کے سردار، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے جن کے قدموں میں ڈال دیا، اس صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ پڑھیے۔ تو سوچئے مجھ جیسا کمزور ترین ایمان والا پڑھنا اس کو کتنا زیادہ بنانا چاہیے۔ اقرا، آپ پڑھیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو بھی عاشق قرآن بنائیں۔ اقرا، آپ پڑھیے۔ تو تعلیم، پتہ یہ چلا مسلمان ناواقف نہیں ہوتا، پتہ یہ چلا مسلمان بے خبر نہیں ہوتا۔ اقرا، پڑھیے آپ، معلوم ہوا مسلمان تعلیم یافتہ ہوتا ہے، پتہ چلا مسلمان لیڈرشپ کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے کہ جو پڑھے گا وہ لیڈرشپ کرے گا، جو پڑھے گا وہ باغ ڈور سنبھالے گا۔ غلامانہ ذہنیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو تعلیم نہیں حاصل کرتے ہیں، لیڈرانہ ذہنیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ اقرا، آپ پڑھیے، علم حاصل کیجئے، نالج حاصل کیجئے۔ ایک سینٹنس ہے انگریزی میں، the knowledge is also a weapon، علم بھی ایک طرح کا ہتھیار ہے۔ اقرا، آپ پڑھیے۔ تو پہلا حکم
سب سے پہلا حکم جو انسان امریکہ سے لے کے یہاں تک تمام کو کہہ رہا ہے، اقرا، کہ مسلمانوں اپنا مزاج پڑھنے کا بناؤ۔ 60 سال کی عمر ہے، روزانہ کا ایک پتا اگر کوئی پڑھے، 60 سال کی عمر میں کتنے ہزار پتے ہو جائے۔ ایک پتا، 2 صفحے، 3 صفحے روزانہ کا کوئی معمول بنا لے۔ ماں سجاد صاحب فرماتے ہیں کتنی اچھی دینی کتابوں کا مطالعہ ہم کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ جس قوم کے پاس تعلیم ہوگی وہ کھرے اور کھوٹے میں فرق کر سکے گی۔ جس قوم کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، میڈیا اس کو سچا یا جھوٹا جو پلائے گا وہ پینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تعلیم حاصل نہ کرنے کا نتیجہ کیا کیا نکلتا ہے؟ بہت کچھ نکلتا ہے۔ اقرا، آپ پڑھیے۔ دوسری بات، چونکہ یہ تھوڑا سا کھول کر کے کہنے کی ضرورت ہے اور مذاکرے کی ضرورت ہے، میں اس لیے اس کو کھول رہا ہوں، ورنہ یہ معمولی نہیں ہے۔ اقرا، سوچیں، عرب جو فخر کرتے تھے اپنے نہ جاننے والے ہونے پر، جاہل ہونے پر فخر کرتے تھے، اور جاہل ہو کر بھی کیا کہتے تھے کہ پورے عالم والے عجم ہیں، گونگے ہیں، اور بولنے والے ہم عرب ہیں۔ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور دوسروں کو عجم کہتے تھے۔ عجم کے معنی ہوتا ہے گونگا، یعنی پوری دنیا کے انسانوں کو وہ گونگا کہتے تھے، اپنے آپ کو وہ عالم کہتے تھے، حالانکہ علم وہ نہیں تھا، پھر بھی جہالت تھی۔ اسی لیے ایک اور بات مجھے یاد آئی، زمانہ جاہلیت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کتنی خرابیاں تھیں، چوری، زنا، لوٹ مار۔ صرف خرابیاں نہیں تھیں، ان میں اچھی چیزیں بھی تھیں۔ بہرحال جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ کہیں اس کو ذکر کیا جائے گا، لیکن خرابیاں بہت تھیں۔ لیکن پورے زمانے کا نام کیا رکھا؟ جاہلیت۔ زنا والا زمانہ نہیں، چوری والا زمانہ نہیں، صرف اس پورے زمانہ کا نام رکھا گیا جاہلیت۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جہاں خالی نہ پڑھنا ایک بیماری نہیں تھی، ہزاروں بیماریاں تھیں، پھر جاہلیت نام کیوں رکھا؟ شاید مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جاہلیت اور نہ جاننا وہ بیماری ہے جس سے چوری پیدا ہوتی ہے، زنا پیدا ہوتا ہے، لوٹ مار پیدا ہوتی ہے، یعنی ساری خرابیوں کی جڑ جاہلیت ہے۔ اس لیے اس زمانے کا نام زمانے جاہلیت رکھا۔ اس سے تعلیم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں اپنی نسل کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری باتیں مجھے یاد آ رہی، لیکن چونکہ اصل قرآن کریم کی تفسیر ہے، اس سے بات ہٹنے نہ پائے۔ اقرا، پڑھیے۔ دوسری بات کیا کہی گئی؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ اس سے اشارہ ہوا کہ خالی پڑھنا نہ ہو، پڑھنے کے ساتھ اپنے رب کا نام جڑا ہوا ہو، ورنہ جس پڑھنے کے ساتھ رب کا نام نہیں جڑا ہوا ہوتا وہ تعلیم انسانیت کا خون چوستی ہے۔ وہ تعلیم سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کے بجائے سوسائٹی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر جس نے اقرا کیا ہو لیکن بسم ربک الذی خلق نہ کیا ہو، وہ غریب کے پاس سے بھی حد سے زیادہ فیس لے کر کے اپنی جیب بھرنے کا کام کرتا ہے۔ اور سب باتیں چھوڑیے، قرآن پڑھنے والا بھی اگر صرف اقرا کرتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن اللہ کے نام کے لیے یا اللہ کے نام کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو یہ قرآن سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے یہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ یہودی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کوئی شک نہیں، اقرا تو کرتے ہیں، خوب تفسیر سمجھتے ہیں، لیکن بسم ربک الذی خلق نہیں ہے۔ تو یہی قرآن جس کو وہ اچھی طرح استعمال کر سکتے تھے، لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے استعمال کر سکتے تھے، وہ اس قرآن کو مس گائیڈ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے دو چیزیں ساتھ میں، قربان جائے
جس زمانے میں کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، تعلیم کے اصول بتانے والا، یہ تعلیم کے اصول ہیں جس کو قرآن بہت سادہ انداز میں بیان کر رہا ہے کہ مدرسہ بناؤ گے تو گول کیا رکھو گے، اسکول بناؤ گے تو گول کیا رکھو گے۔ قرآن یہ نہیں کہتا دیکھو آپ کو اسکول بنانی ہو تو آپ اپنے اسکول کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ یہ بنانا، لیکن قرآن اس ضمن میں بہت کچھ بتاتا ہے کہ چاہے تم اسکول کھولو لیکن اسکول کے ذریعے سے بھی تمہارا مقصود بسم ربک الذی خلق ہونا چاہیے۔ یہ ایجوکیشنل پرنسپلز ہے جس کو قرآن اجاگر کر رہا ہے، تعلیم کے اصول، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ جس نے خالی پڑھا ہے لیکن بسم ربک الذی خلق نہیں رہا، اس سے انسانیت کو بہت نقصان پہنچا ہے، بلکہ انسانیت یوں کہنے پر مجبور ہوئی ہے کہ یہ نہ پڑھتا تو اچھا تھا۔ کارل مارکس کم پڑھا ہوا نہیں تھا، بہت پڑھا ہوا تھا۔ جتنے بڑے بڑے سائنسداں ہیں کون کہتا ہے وہ کم پڑھے ہوئے ہیں؟ لیکن افسوس ان کو ان کی سائنس چاند پہ پہنچا دیتی ہے، چاند پر پہنچ کر اللہ کی قدرت ان کو سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ الٹا بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف سادہ سی زندگی بتا کر گیا، ہم ایڈوانس لوگ ہیں۔ یہ تعلیم فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہی ہے، اور 50% سے زیادہ لوگ اقرا تو کر رہے ہیں، بسم ربک الذی خلق نہیں ہو رہا۔ یوں کہیے اللہ نے اقرا سے اشارہ فرمایا تعلیم کی طرف، اگر یہ صحیح ہے، لیکن اور بسم ربک الذی خلق سے اشارہ فرمایا تربیت کی طرف، اگر یہ صحیح ہے۔ میں نے کسی تفسیر کی کتاب میں نہیں دیکھا، لیکن یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ تربیت، خالی تعلیم انسان کو، اسی لیے اللہ کے نبی نے بہت پیاری حدیث ارشاد فرمایا مجھے معلم بنا کے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کو پورا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا بعثت معلما، مجھے ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ بتائیے یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بعثت معلما، مجھے عالم بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے اخلاق کو مکمل کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ معلوم ہوا خالی تعلیم نہیں۔ بہرحال یہ بہت اہم بات ہے جو قرآن کریم سے ہمیں اور پوری انسانیت کو بلکہ قرآن خطاب کر رہا ہے۔ مفتی سعید صاحب نے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ انسانوں اگر ترقی چاہتے ہوں، اگر اپنے رب سے ملنا چاہتے ہوں، اور زیادہ اوپر اٹھنا چاہتے ہوں تو اقرا، پڑھائی کرو، اس لیے کہ پڑھنے میں ہی بھلائی ہے، جاہل رہنا کوئی فضیلت کی چیز نہیں، پڑھائی کرو۔ تو فرماتے ہیں اس سے ہر بچے کی بسم اللہ ہو رہی ہے، اقرا، بالکل شروعاتی پڑھنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا، علق سے، اور ہماری اس سورت کا نام بھی سورۃ العلق ہے۔ انسان کو علق سے پیدا کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے یہ بات قرآن کریم نے جس زمانے میں کہی ہے، اس زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایمبرولوجی اور علم جنین، ریپروڈکشن سسٹم، یہ سب اتنا زیادہ نہیں تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیا پروسیس سے گزر کر کے بنتا ہے، جس کو آج کل کے اصطلاح میں ایمبرولوجی کا فن کہا جاتا ہے، علم الجنین جس کو کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اتنا نہیں تھا، لیکن اتنا نہیں کیا بالکل نہیں تھا، لیکن قرآن اس حقیقت کو 1400 سال پہلے بتا رہا ہے، خلق الانسان من علق، کہ آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ فرمایا اگر اس کی تخلیق کو دیکھنا ہے تو سب سے زیادہ اس کی تخلیق کو انسان میں دیکھو، اس لیے کہ انسان اللہ کی قدرت اور اللہ کی تخلیق کا مظہر اتم ہے۔ بہت اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے انسان، اللہ کی تخلیق اور بناوٹ کا شاہکار ہے انسان۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل پر بنایا ہے، حدیث شریف ہے۔ بہت لوگوں نے اس میں مطلب کو سمجھنے میں ہمارے محدثین نے خوب بحث کی، لیکن سادہ سی بات حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا مظہر بنایا ہے، یعنی اللہ کو دیکھنا ہے تو انسان کو دیکھو، اللہ کی قدرت کو، مظہر کو۔ اللہ تو شکل سے پاک ہے، تو انسان کو الگ سے بنایا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ جن پروسیس سے گزرتا ہے، ان میں سب سے پہلا پروسیس ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے نہیں بلکہ اس سے پہلے، وہ ہم سورہ دہر میں اور جہاں من نطفۃ امشاج الم یکن منی یمنا وہ سب الفاظ جہاں آئیں گے وہاں میں مختصر سا یہاں صرف اشارہ کر دوں۔ انسان غذا کو کھاتا ہے خون، اور خون سے منی، سپرم جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، وہ جب مادر رحم میں جاتی ہیں تو پھر اتنا تو سب جانتے ہیں کہ منی سے انسان بنتا ہے، لیکن صرف منی نہیں، قرآن نے ایک سائنٹیفک پہلو یہ بھی کھولا ہے کہ صرف مرد کا پانی نہیں، عورت کا بھی پانی ساتھ میں ملتا ہے، اوری، انڈا، وہاں سے یہ دونوں مکس ہوتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا نطفۃ امشاج، ملا ہوا نطفہ، مکس من نطفۃ امشاج۔ اور پھر اس کے بعد منی، اس کے بعد وہ علقہ بنتا ہے، علقہ جمع ہوا خون جس کو یہاں کہا گیا، اور علقہ سے وہ مضغہ بنتا ہے، یعنی ایک اسٹیج اور 40 دن کے بعد مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا، اور پھر اس کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا چاہے اس کا تھوڑا تھوڑا جسم بنا ہو یا نہ بنا ہو، اس کے بعد پھر ہڈیاں اور ہڈیوں سے پروسیس اور آگے چلتا ہے اور انسان بن جاتا ہے، تو فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ یہ پروسیس ہے ماں کے پیٹ میں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف لاہوروی صاحب دامت برکاتہم اس پر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا انجینئر کاغذ پر نقشہ بنائے گا، دنیا کا انجینئر کسی اور چیز پر نقشہ بنائے گا، میرے رب سے بڑھ کر کے کوئی انجینئر نہیں جو پانی پر نقشہ بناتا ہے، پانی پر۔ تو علقہ یہ بیچ والا اسٹیج ہے۔ اگر کسی عورت کو ابورشن ہو جائے بالکل حمل کے ابتدائی دنوں میں، پریگننسی کے ارلی ڈیز میں اور شروعاتی دنوں میں اگر کسی عورت کو ابورشن ہو جائے یا اسقاط حمل ہو جائے، تو جو چیز باہر آتی ہے وہ علقہ ہی ہوتا ہے، جمع ہوا خون کا ایک ٹکڑا، تو علقہ۔ اسی لیے ہمارے مفسرین اور مفسرین نے اس کی تشریح یوں کی ہے، جمع ہوا خون۔ تو یہ فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ایک بے جان جمے ہوئے خون سے، جس کو دیکھ کر کے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس سے اتنا خوبصورت انسان بنے گا، اس سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ تو جب ایک بے جان چیز سے اللہ جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، تو کیا ایک نہ جاننے والا جب پڑھنا شروع کرے تو اللہ اس کو جاننے والا نہیں بنا سکتا؟ یہ اشارہ ہے کہ تم نہیں جانتے، کوئی بات نہیں، اقرا کرو، اللہ تمہیں عالم بنائے گا، اللہ تمہیں جاننے والا بنائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی اللہ ہے جس کی قدرت یہ ہے کہ اس نے بے جان خون کے ٹکڑے سے، بلکہ اس سے بھی آگے ایک منی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیا۔ تم بھی اگر نہیں جانتے، پڑھنا شروع کرو، وہ رب تم کو عالم بنا دے گا، اپنا علم تم کو وہ دے گا، اس میں سے حصہ دے گا۔ یہ اشارہ ہے، ورنہ بظاہر انسان کی پیدائش کا یہاں کیا جوڑ؟ یہ جوڑ ہے، خلق الانسان من علق۔ اقرا وربک الاکرم۔ اب پڑھیے، پھر سے پڑھیے، پھر سے پڑھیے، وربک الاکرم، یعنی وہی بات جو میں نے ابھی کہی کہ آپ فکر مت کیجئے کہ ہمیں کیسے علم ملے گا، ہمیں تو بالکل پڑھنا نہیں آتا، ہم کیسے جانیں گے؟ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، ارے نہ جاننے والے انسان، اپنے رب کے نام سے شروع کر۔ خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ اقرا، ارے پڑھ، ڈر مت،
وہ بتائے گا تجھے، وہ تجھے علم دے گا، وہ تجھے سکھائے گا۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اس لیے کہ وہ اور آپ کا رب بہت کریم ہے، اس لیے سکھائے گا وہ۔ اور غور کیجئے، ایک نقطہ یہاں نوٹ کیجئے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، رب، اور اقرا وربک الاکرم، رب کا لفظ آنا ہے، اس لیے کہ رب میں پیار ہے، رب میں محبت ہے، رب میں ماں کی مامتا جیسی فیلنگ ہے، رب میں پھسلانا ہے، رب میں بہلانا ہے، رب میں پیار ہے، رب میں گلے لگانا ہے، رب۔ تاکہ اصل میں ہم چونکہ عربی پڑھے ہوئے نہیں، اس لیے رب کی فیلنگز ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم خالی رب کا معنی سمجھ سکتے ہیں کہ پالنے والا، لیکن رب کی فیلنگز تو ان لوگوں کو آئے گی جیسے ہم کو امی کا لفظ سن کر کے آ رہی ہے۔ ایک ماں کی مامتا کا سمندر امی کا لفظ سنتے ہی جوش مارتا ہے، ایسے ہی کوئی جاننے والا ہو عربی زبان تو رب کا لفظ سنتے ہی اس کے دل میں پیار کا سمندر جوش مارتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اکرم کس کو کہتے ہیں؟ یہ کریم سے ہیں۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم کے لیے ایک سیرت کا ایک پہلو میں ذکر کروں گا کہ فتح مکہ ہوا اور تمام دشمن سب بستہ کھڑے ہیں اور ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ یہ تو وہ بلال ہیں جن بلال کو ہم گھسیٹ رہے تھے، یہ تو وہ خبیب ہیں جن کو ہم نے شہید کیا تھا، یہ تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں جن کو ہم نے اوج ڈالی تھیں، اور پتہ نہیں یہ وہ مسلمان ہیں جن کو ہم نے کیا کیا تکلیفیں نہیں دی، تو اب ہمارا ہوگا کیا؟ یہ تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے ایک سوال فرمایا کہو آج میں تم سے کیا معاملہ کروں گا۔ انہوں نے کریم کا لفظ استعمال کیا تھا، ان کفار مکہ نے یا ان مشرکین نے، چونکہ وہ عربی سے واقف تھے اس لیے ان کو پتا تھا کہ کریم کے لفظ میں کیا ہے۔ کہا انت کریم، اخن کریم، ابن کریم، آپ تو کریم بھائی ہیں، آپ کریم کے بیٹے ہیں۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم اس کو کہتے ہیں جو بغیر حق کے دینے والا ہو۔ میرا حق نہیں ہے کہ اللہ مجھے علم دے، لیکن وہ اللہ میرے حق کے بغیر مجھے علم دے، یہ کہیں گے کریم۔ میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ وہ اللہ مجھے معاف کریں، لیکن وہ معاف کر دیں، یہ ہے کریم۔ تو اللہ کے نبی سے کہا، کتنے ہوشیار لوگ تھے وہ، کہا اللہ کے نبی، کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم مستحق تو اس کے ہیں کہ ہمیں سزا دی جائے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، لیکن آپ کریم ہیں، یعنی آپ ہم معافی کے قابل نہیں ہیں، پھر بھی آپ کریم ہیں، اس لیے آپ ہم کو معاف کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، ارے جاؤ جاؤ، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ مجھے ستانے والا اگر آج میرے ہاتھ میں آ جائیں تو میں کیا کروں گا یہ میرے دل کو پتہ ہے۔ سیرت کیا کہہ رہی ہے وہ سمجھیے۔ تو یہ فرمایا اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ بغیر حق کے دینے والا ہے، آپ پڑھیے۔ مفتی سعید صاحب نے یہاں لکھا کہ پہلا اقرا تو تھا پڑھنے کے لیے شروعات میں کہ آپ پڑھیے، اب دوسری مرتبہ جب پڑھنا کہا گیا تو مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھائیے بھی، اور پڑھائیے، اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنا پڑھنا مت بھولیے، پڑھانے کے ساتھ ساتھ پڑھنا جاری رکھیے۔ فرمایا ایک نہ جاننے والے کا پڑھنا اور دوسرا جاننے والے کا پڑھنا۔ امام راضی نے نکتہ لکھا، فرمایا پہلا اقرا کہ پڑھیے، یعنی آپ خود سیکھنے کے لیے پڑھیے، اور دوسری مرتبہ پڑھنا اقرا اس لیے تاکہ آپ سکھائیے، پڑھائیے، بتائیے، آپ پر جو علم اتارا ہے اس علم کو کھولیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بتائیے آپ۔ یہ فرمایا اقرا وربک الاکرم۔ اب آگے دو آیتیں اور، چونکہ ان دو آیتوں میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ شاید ہی کوئی جانتا ہو عرب میں قلم،
اس قلم کو ذکر کر رہا ہے قرآن۔ اسلام میں قلم اور پین کی کتنی اہمیت ہے، یہ پہلی وحی میں جو الفاظ اترے ہیں ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہے قلم، اس سے اندازہ لگائیے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کو وہ نہیں جانتا۔ انشاءاللہ ان دو آیتوں کی تشریح تھوڑی سی اور آگے جو کچھ اس صورت کی تفسیر باقی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے مذاکرے میں لائیں گے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔